شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ نے مخلوقات میں سے دو قوموں کا تذکرہ تخصیص کے ساتھ فرماتے ہیں. ایک جنات کی قوم، دوسری انسان کی قوم. انسان بن کر آنے والا یا کوئی جن پیدا ہونے والا، ان دو قوموں کو اللہ خصوصی طور پر تذکرہ کر کے فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جن اور انسان کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ یہ دونوں مل کے میری عبادت کریں. انسان کی تخلیق کا گویا کہ مقصد اور منشأ الہی یہ ہے کہ انسان اپنی نیاز جبین جب ہی جھکائے اللہ ہی کے سامنے جھکائے. ایک آدمی پیدا ہونے کے بعد اگر اپنی تخلیق پر غور اور فکر نہیں کرتا کہ میں دنیا کے اندر کس لیے پیدا کیا گیا ہوں، میرے دن رات کے ایام کس طرح گزرنے ہیں، اگر ان تمام چیزوں کے اندر غور فکر نہ کرے اور اسے پتہ نہ لگے تو گویا کہ انسان اپنی زندگی کو بے مقصد بنا دیتا ہے، حالانکہ اللہ نے انسان کی زندگی کا ایک مقصد بنایا ہے اور وہ مقصد عبادت ہے. یعنی بندہ آمد از برائے بندگی، بے بندگی میری شرمندگی. اگر انسان اپنی تخلیق کا منشا بھلا دے کہ میں پیدا کس لیے کیا گیا ہوں تو پھر وہ انسان اللہ کے ہاں انسان ہی نہیں لکھا جاتا. جبکہ اللہ نے انسان کو یعنی بندے کو بندگی سے پیدا کیا ہے. اگر بندے سے بندگی نکل جائے، خارج ہو جائے تو وہ بندہ کہلانے کا کم از کم مستحق نہیں رہتا. اس لیے انسان کو انسان بنانے کے لیے، انسان کو انسانیت میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ اللہ کی عبادت میں وقت گزارے. بندہ جب بندگی سے نکلتا ہے اللہ اسے انسانیت سے خارج کر دیتے ہیں. اس لیے تو اکثر لوگ اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح ایک حیوان اور جانور زندگی گزار رہا ہوتا ہے.
حیوان اور جانور پر چونکہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، انسان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے اندر اللہ نے قانون نافذ کیا ہے کہ تو نے رات اس طرح گزارنی ہے، دن اس طرح گزارنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب انسان اپنی زندگی اور تخلیق پر توجہ کرتا ہے تو پھر اسے محسوس ہوگا کہ میرا آنا بے مقصد نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ میری زندگی کا مقصد اللہ نے عبادت بنایا ہے۔ اس لیے تو اللہ کریم نے جس انسان نے اپنی زندگی کے منشا کو سمجھا ہے، پھر ایسے آدمی کی زندگی کے متعلق اللہ دنیا کے اندر سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ قد افلح، یقینی بات ہے، پکی بات ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ الذین، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، وہ کلمہ پڑھنے والے کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اللہ کی بندگی کے اندر سب سے پہلا فریضہ نماز والا ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے جتنی عبادات فرض کی ہے، حساب تو اللہ نے ایک ایک عبادت کا لینا ہے کہ تیرے اوپر روزہ فرض کیا، اس کو کیسے نبھایا، تیرے اوپر حج فرض کیا، اس کو کیسے ادا کیا، زکات والا فریضہ کیسے ادا کیا۔ یہ ساری چیزیں تو اللہ نے پوچھنی ہے، لیکن تمام عبادات میں سے پہلا فریضہ ہے نماز کا۔ پہلا فریضہ کس چیز کا ہے؟ شیطان انسان کو بڑی کوشش کرتا ہے کہ اسے پھسلا دو۔ اللہ کی طرف سے سبق ملتا ہے کہ لوگوں میری عبادت کرو، دل لگی سے کرو، دل جمی سے کرو، ہمیشہ میری عبادت کرو۔ میری عبادت اس وقت تک کرنی ہے جب تک تیرے جسم کے اندر جان رہے۔ لیکن شیطان نے بھی قسم اٹھائی ہے کہ اللہ اگر تو نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے گا تیری عبادت کرتا رہے گا، اور میں بھی قسم اٹھاتا ہوں کہ جب تک وہ زندہ رہے گا اس وقت تک میں پھسلاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا۔ اس لیے تو اللہ پاک نے انسان کو جب پیدا کیا تو بنی آدم سے پہلا وعدہ ہی یہی لیا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، جب انسان دنیا کے اندر آیا اللہ نے ان تمام لوگوں سے وعدہ لیا کہ لوگوں میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ وعدہ یہ ہے کہ سب سے پہلا وعدہ کہ میری عبادت کرنی ہے اور مجھے ہی مشکل کشا سمجھنا ہے، میرے علاوہ کسی اور دروازے پر جانے کی اجازت اور گنجائش نہ ہوگی۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ لا تعبد الشیطان، اس شیطان جو میرا دشمن ہے اس شیطان کی عبادت نہ کرنا، اس کو راضی کرنے والا کوئی کام نہ کرنا۔ اللہ نے شروع سے انسان کو یہ تعلیم دی ہے کہ دنیا میں جانے کے بعد ابلیس کو راضی کرنے والا کوئی کام تو نے نہیں کرنا، بلکہ جب بھی تو نے کوئی حرکت کرنی ہو تو اللہ کو راضی کرنے والا کام کرنا ہے۔ ابلیس جس کام میں خوش ہوتا ہو وہ کام کرنے کی اجازت۔ ابلیس کیونکہ انہ لکم عدو مبین، وہ
وہ تمہارا دشمن ہے، ظاہر بہر دشمن ہے. اس نے دشمنی اللہ سے اگر رکھی ہے تو وہ بھی انسان کی وجہ سے رکھی ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں پہلے نمبر پر تو اس نے نافرمانی میری کی ہے تو اس انسان کی وجہ سے کی ہے. اس لیے ابلیس کہتا ہے کہ اللہ مجھے قسم ہے تیری ذات کی لأغوینہم اجمعین، میں لوگوں کو پھسلانے کی کوشش کرتا رہوں گا ما دامت الارواح فی اجسادہم، جب تک ان کے جسموں میں روح رہے گا اس وقت تک تو میں اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں گا. جس وقت اس پر موت آ گئی تو مردے پر میرا داؤ بھی چلتا. میں بھی کامیاب تب ہوں گا جب تک انسان زندہ رہے گا. زندگی کے بعد شیطان کہتا ہے یہ انسان میرے کام کا نہیں ہے، اب یہ میری بات نہیں مانے گا، میری منشا کے مطابق کام نہیں کرے گا. اس لیے یہ دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. شیطان کی عداوت بھی زندگی تک ہوتی ہے، اللہ کی عبادت بھی زندگی کے اندر ہوتی ہے. جب اللہ کے بندے پر موت آ جاتی ہے شیطان کی عداوت بھی ختم ہو جاتی ہے، بندے کے اوپر اللہ کی طرف سے عبادت بھی. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب انسان پر موت آ جاتی ہے پھر اس وقت انسان کا نامہ اعمال لپیٹ دیا جاتا ہے. اب وہ نہ عبادت کر سکتا ہے نہ گناہ کر سکتا ہے، سارے کام موقوف کر دیے جاتے ہیں. پھر جو زندگی گزار کے آتا ہے اس کے اگلا حساب اللہ نے لینا ہوتا ہے. اس لیے شیطان کے ساتھ جب انسان دوستی لگاتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں شرم کر انسان شرم کر، تیری خاطر اس ابلیس نے میری نافرمانی کی ہے، تیری عداوت کے اندر آ کے اس نے میرے ساتھ بھی لڑائی کی ہے. اگر تو دوستی لگانا چاہتا ہے تو اس رحمان سے دوستی لگا جس نے تیری خاطر ابلیس کو اپنے دربار سے نکال دیا. الم اہد الیکم یا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد سے یہ وعدہ لیا کہ او بنی آدم جب دنیا میں جاؤ تو لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا. ان اعبدونی، جب عبادت کرو تو میری ہی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ راستہ اصلی راستہ ہے اور صحیح راستہ ہے. اور انسان کی منشا کے مطابق جو انسان کی تخلیق اور پیدائش کا منشا ہے کہ انسان کو ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ انسان ہماری عبادت کرے. اس لیے تمام عبادات میں سے پہلی عبادت جو اللہ نے فرض کی ہے وہ نماز والی عبادت ہے. کون سی عبادت؟ نماز والی عبادت. اور کہاں تک کرنی ہے؟ جب تک انسان زندہ ہے. اس لیے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں سب سے پہلا حساب جو اللہ پاک نے انسان سے لینا ہے اول ما یحاسب بہ العبد بصلاتہم، اللہ پاک نے انسان سے جب سوال شروع کرنا ہے اس کی زندگی کے متعلق، عبادات کے متعلق، معاملات کے متعلق، تو پہلا سوال اللہ نے یہ کرنا ہے کہ آیا تیری زندگی کی نمازیں پوری ہے یا نہیں ہے. اگر انسان نماز والے معاملے میں فیل ہو گیا تو وہ کبھی پاس ہو سکتا. جس بندے کا جرم نکل آیا، یہ غلطی نکل آئی کہ یہ جرم اس نے نماز نہ پڑھنے والا کیا ہے، اللہ کی عبادت کو چھوڑنے والا جرم کیا ہے. اللہ کریم فرماتے اس وقت سے انسان پر میرا عذاب نازل شروع ہو جائے گا. میرے عذاب کی گرفت میں وہ بندہ آ جائے گا جس بندے کے نام اعمال کے اندر نماز کی کمی آ گئی. جس آدمی کا نماز کا حساب پورا ہو گیا وہ کسی اور معاملے میں رکنے نہیں لگا، ٹھہرنے نہیں لگا. اللہ اسے ہر معاملے کے اندر آسانی سے پاس کر دیں گے. لیکن جو شخص پہلے ہی پیپر اور پرچے میں فیل ہو جائے پھر اگلا اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ جب اس نے پہلا پرچہ ہی صحیح حل نہیں کیا تو زندگی کا اور کون سا موڑ ہے جس میں یہ کامیابی حاصل کرے گا. اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے لوگوں مجھے معراج ہوا ہے اوپر 7 آسمانوں کے
اور میری امت کو معراج ہوا ہے زمین پر. اللہ نے مجھے آسمانوں سے اوپر لے جا کر اللہ نے میرے ساتھ ہم کلام ہوا ہے, میرے ساتھ بات چیت کی ہے, لیکن میرے امتی کے لیے اللہ پاک نے خصوصی انعام یہ نماز والا تو معراج المؤمنین. جس وقت بندہ نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ بندہ اللہ سے ملاقات کر کے واپس جاتا ہے. حتیٰ کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, نماز میں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس رب کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. آگے اللہ جواب دیتا ہے حمدنی عبدی, لوگوں اس بندے میرے نے میری تعریف کی ہے. اس بندے نے یعنی بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے, اللہ بندے کی تعریف کرتا ہے. ملاقات کے اندر یہی ہوتا ہے, بندہ آگے کوئی بات کرے اگلا سننے والا جواب دے, اس کو ملاقات کہتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے میری امت کے لیے اللہ نے اپنے ساتھ ملاقات کا ذریعہ نماز کو بنایا ہے. جو شخص اللہ کے لیے نماز والی عبادت نہیں کرتا اس بندے کو اللہ کی ملاقات نصیب نہیں ہو سکتی. اللہ کی ملاقات کرنے کے لیے اللہ پاک نے ضروری قرار دیا ہے کہ اگر میری ملاقات کرنی ہے تو پھر آپ میرے دربار کے اندر آ کے جھک جا. بندہ جس وقت آ کے کہتا ہے اللہ اکبر, تکبیر تحریمہ کہتا ہے, تو تحریمہ کا مطلب دنیا کی ساری چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہے, صرف اللہ کے ساتھ کلام کرنا حلال ہو جاتا ہے. وہ پھر اللہ کے ساتھ ہم کلام, یعنی جو بندہ اللہ کے ساتھ کلام کر رہا ہو اسے دنیا جہان کی کسی چیز کا پھر خیال نہیں ہوتا. اس لیے خشوع اور خضوع اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ بندہ جب نماز پڑھے تو صرف اپنے مالک کے ساتھ ہم کلام ہو اور کسی چیز کا خیال نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہتے ہیں کہ جس وقت بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ الرحمن الرحیم, کہ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اللہ کریم آگے جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی, لوگوں اس بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے, اس نے مجھے رحیم بھی مانا ہے, اس نے مجھے کریم بھی مانا ہے. اللہ آگے جواب دیتے ہیں, بندہ آگے کہتا ہے مالک یوم الدین. آگے اللہ جواب دیتے ہیں کہ بندے نے مجھے احکم الحاکمین مان لیا ہے, مجھے مانا ہے کہ روز جزا کا مالک اللہ ہی ہے. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کریم فرماتا ہے ھذا بین عبدی ھذا بینی و بین عبدک, یہ معاملہ جو ہے بندے اور میرے درمیان ہے کہ بندہ جب میری عبادت کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں اللہ ہی کی عبادت کروں گا, اللہ ہی کو سجدہ کروں گا. نماز کے اندر بندہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے. آگے بندہ جس وقت اللہ کی تعریف کر کر کے آگے بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ مجھے سیدھی راہ پر چلائے رکھنا, اللہ ہمیشہ صراط مستقیم کی پٹڑی پر مجھے رکھنا. اللہ کریم فرماتے ہیں بندہ جب میری تعریف کر کے مجھ سے مانگتا ہے تو میں آگے جواب دیتا ہوں لاکا ما سالتا, بندہ جو کچھ تو نے نماز میں مانگا ہے میں نے سارا دے دیا. نماز اتنی بڑی عبادت, اتنی بڑی عبادت. اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں الصلاۃ نور, یہ نماز جو ہے یہ بندے کے لیے نور ہے. بندے کے لیے نور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نور کا مطلب روشنی ہوتا ہے. جب بندہ نماز سے باہر ہوتا ہے اس کے پاس اندھیرے ہوتے ہیں, بڑی بڑی گھٹائیں ہوتی ہیں, لیکن جب بندہ اللہ کے سامنے نماز والی عبادت کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ساری روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے, انشراح قلب ہو جاتا ہے, اس کے دل کے اندر تمام روشنیاں کھل جاتی ہے. پھر جب روشنی ہو جاتی ہے بندے کو ساری چیزیں نظر آ جاتی ہے. اس روشنی کے اندر بندے کو اپنے گناہ بھی نظر آتے ہیں اور اپنی نیکی بھی.
اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں میں نے جو نماز فرض کی ہے الا الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو برائی سے روکنے والی ہے، اچھائی کی طرف بلانے والی ہے، نماز بندے کو برائی سے روکنے والی ہے۔ ایک آدمی آیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آ کے کہنے لگا اے اللہ کے پاک رسول میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں پر میری دو شرطیں ہیں۔ میری کیا ہے؟ دو شرطیں ہیں۔ ایک میری شرط یہ ہے کہ میں شراب نہیں چھوڑوں گا، میں شراب نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میں زنا بھی نہیں چھوڑ سکتا، یہ میری مجبوری ہے۔ اگر یہ باتیں ہیں قبول تو پھر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، اگر یہ باتیں قبول نہیں تو پھر میں اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ یار تو اسلام قبول کر پر ایک میری شرط ہے، ایک شرط میری ہے۔ اگر دو شرطاں تیری ہیں تے ایک شرط میری ہے، اسلام نے کوٹھے تے کمرے وچ داخل تو ہو ونج، ہونے تو بعد ایک چیز دی پابندی تیرے اوتے لازمی ہو سی میرے طرفوں، او تو کر، پھر اگر تیری مرضی جو کرے کر لے۔ وہ آخر لگا ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری طرف سے پابندی یہ ہے کہ نماز کو تو نہیں چھوڑے گا، نماز پڑھے گا، 5 وقت کی نماز پڑھے گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اور میرے پیچھے نماز پڑھے گا۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے نے میری بات قبول کر لی، اب اس نے نماز شروع کر دی، لیکن اس نے کہا تھا کہ میں زنا نہیں چھوڑوں گا، میں شراب نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سارے کام گناہ کے ہیں، یہ سارے کام گناہ کے کام ہیں۔ اب اس بندے نے گناہ کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے اور اسلام میں داخل ہونے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ جو کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، غلط کام سے، منکر کام سے تنہا نماز روکتی ہے۔ نماز تنہا دا کی منع ہوتا ہے؟ ایک بندہ آخر جی نماز جماعت نال ضروری کوئی نہیں، کیوں؟ کہتا ہے قرآن میں آیا ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ نماز ان الصلاۃ تنہا، نماز کلیا کلیا پڑھو۔ تنہا کا معنی کیا؟ اکیلے اکیلے نماز پڑھو۔ حالانکہ تنہا کا معنی روکنے والی، برائی سے ہٹانے والی۔ تنہا ایک دوسرا ہے، یہ قرآن والا تنہا ہے۔ اس لیے لوگ جب پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد تو مولوی کہتے ہیں دیکھو جی، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ کل خانی نہ کیا کرو، کل خانی کا حکم قرآن میں آیا ہے، قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ مولوی اندر سے دلیلیں نکال کے لوگوں کو شیطان گمراہ کر رہا ہے کہ یہ بات بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ 11ویں تقسیم نہ کیا کرو، 11ویں اللہ کے نام کی، آؤ جی ہم قرآن سے 11ویں ثابت کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کسی نے کہا جی بتاؤ کہاں لکھا ہے قرآن میں 11ویں غیر اللہ کے نام کی تقسیم کیا کرو؟ کہتا ہے کہ انی رأیت احد عشر کوکبا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے دیکھا خواب کی حالت میں 11، کتنے دیکھے؟ انی رأیت احد عشر، 10 اور 1 کتنی ہو گئے؟ 11 دا لفظ قرآن چ آ گیا، 11ویں ثابت ہو گئی۔ کل دا لفظ قرآن چ آ گیا، کل ثابت ہو گیا ہے۔ پیر صاحب نے مرید کو آخیا جو قرآن چاہے قریشی کو لے لے جو، ثابت ہو گیا لیلاف قریشن، جو قریشیاں نو لینے چاہ دیتے کرو۔ یہ ساری چیزیں قرآن چ لوگ ثابت پہ کر دے۔ قرآن کا منشا اور ہوتا ہے، ملا جی کا منشا اور ہوتا ہے، عوام کا خیال اور ہوتا ہے، اللہ کی کلام کا خیال کچھ۔ اللہ کی کلام کیا کہتی ہے؟ الا الصلاۃ تنہا
عن الفحشاء والمنکر، اللہ نے نماز اس لیے فرض کی ہے تاکہ بندہ برائی سے رک جائے، تاکہ بندہ غلطی کرنے سے رک جائے۔ اس بندے نے وعدہ کیا ہے اللہ کے رسول سے کہ میں زنا نہیں چھوڑوں گا پر نماز ضرور پڑھوں گا۔ اب وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد چل پڑتا ہے، اپنی لیلا کے پاس زنا کرنے کے لیے جا رہا ہے، اپنی معشوقہ کے ساتھ جا رہا ہے زنا کرنے کے لیے۔ جب وہ مسجد سے نکل کے اپنے وعدے والی جگہ پر پہنچنے کے لیے پاؤں آگے رکھتا ہے، وہ بندہ خود کہتا ہے کہ میں راستے میں جاتا ہوں، اچانک ایک سفید آدمی میرے سامنے آ جاتا ہے، حالانکہ اس بندے میں کوئی عام راہ گزر نہیں ہے، میں نے تو چھپ کے وعدہ کیا تھا اور بالکل جنگل بیابان کا جگہ میں نے متعین کیا تھا، لیکن اچانک ایک بندہ سفید ریش مجھے مل جاتا ہے، پوچھتا ہے اینا تذهب، کدھر جا رہے ہو؟ جب اس نے رعب سے پوچھا تو میں نے کہا میں تو گناہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں تو زنا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اس بابے سفید ریش نے مجھے تھپڑ کٹ کے مارے، کہ مارے تھپڑ کٹ کے مارے سوئے نام مرادا، ہن تو اللہ دے رسول دے پیچھے نماز پڑھ کے آندا پیا ہے، نماز بھی پڑھے تے ایک کم بھی کرے، اے دو چیزاں کٹھے چل سکدیاں کوئی نہیں۔ وہ بندہ آخدا اے دسیا بابا تو ہے کون؟ وہ آخدا میں بابا نہیں، جیڑی نماز پڑھ کے آیا میں اس سفید ریش نماز ہاں، وہ میں چمکدار نماز ہاں، وہ میں نماز نور ہاں، اللہ نے نور دی شکل روشنی والی بنائی ہے تے نماز میں تینوں روک رہی ہاں، جے مینوں پڑھنا ہی تے بے حیائی والے کم کدے تو نہیں کر سکدا۔ بے حیائی والے وہ بندہ آخر ہے کہ اتھو ہی میں پیچھا مڑ کے آیا، جو واقعی یار نماز برائیاں کو روک کے رکھ دینی ہے بندے نو۔ اگر بندہ سچے دل نال نماز پڑھن والا ہوئے، سچے دل نال عید مناون والا ہوئے، سچے دل نال اللہ نو راضی کرن والا ہوئے تے اللہ پاک دے اسباب بھی بچن دے خود بنا دیندا ہے۔ ایک آدمی رسمی طور تے نماز پڑھدا ہے، رسمی طور تے عیداں پڑھدا ہے، رسمی طور تے تقریراں سندا ہے، او دے دل وچ بھی او رسمی گلاں ہوندیاں نے، اثر والی گلاں نہیں ہوندیاں۔ اس واسطے اللہ کریم فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو برائی سے روکنے کے لیے میں نے بنائی ہے۔ شیطان انسان پر اگر حملہ کرے بھی صحیح تو نماز اس کو برائی سے روک دیتی ہے۔ شیطان اگر گمراہ کرنے کی کوشش بھی کرے پر اسے گمراہ نہیں کر سکتی، اسے گمراہ ابلیس کوشش کرتا ہے۔ ابلیس نے دھوکہ دیا ہے نا مسلمان کو کہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو مساجد بھر جاتی ہے، جگہ نہیں ہوتی۔ پھر شیطان نے دھوکہ دیا کہ سال واسطے یہ نماز تینوں کافی ہے، سال واسطے یہ نماز کافی ہے۔ عبادت اور عادت کے اندر فرق ہوتا ہے، عادت اور عبادت کے اندر فرق ہوتا ہے۔ عبادت اللہ نے ہمیشہ واسطے بنائی ہے اور جڑی عادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ واسطے ہے۔ عادت ہوتی ہے کدے پڑھ لئی تے کدے نہ پڑھی، یہ عادت ہے۔ جڑی ہے عبادت وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ خود آخر ہے کہ میرا پیغمبر تیرے اتنے بھی عبادت اتنی دیر تک میں فرض کیتی ہے جتنی دیر تک تیرے اتنے موت نہیں آتی، موت تو بعد عبادت فرض۔ لوگ اگر مردے قبر اذان ہی دے پے تے نمازاں بھی پڑھتے پے، پھر موت تے زندگی کوئی فرق نہ ہویا۔ اللہ فرماتا ہے زندگی میں نے اس لیے دی ہے تاکہ تو میری عبادت کرے۔ اگر عبادت عیادت عادت سخاوت شجاعت کر کے آئے گا تو مرنے کے بعد حساب ہوگا۔ عبادت مرنے کے بعد تو بندہ خود کہتا ہے، اللہ جب اسے عذاب دیتا ہے نا، عذاب کے اندر داخل کر دیتا ہے، جہنم کے اندر بندہ چلا جاتا ہے تو بندہ جا کے کہتا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اے میرے اللہ میرا ارادہ ہو گیا کہ تو نے جو مجھے سزا دی ہے یہ سزا اتنی بڑی عظیم ہے کہ اس کو میں ہمیشہ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ میری درخواست ہے کہ کیوں ارادہ کرتا ہے واپس جا کر تو نے کون سے پھول کھلانے ہیں؟ وہ کہتا ہے لعلی
اعمل صالحا، اللہ امید ہے مجھے اپنی ذات پر کہ ضرور میں تیری عبادت کروں گا، ایسے عمل کر کے آؤں گا کہ ترضا، تو راضی ہو جائے گا۔ اب تو میں نہ کر سکا جس سے تو ناراض ہو کر مجھے جہنم میں ڈال دیا، لیکن اب میں وہ عبادت کر کے آنا چاہتا ہوں جس عبادت پر تو راضی ہوتا ہے، جس عبادت پر۔ ایک عبادت آدمی کبھی کرتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی آ جاتا ہے، کبھی نہیں آتا، اس پر شیطان خوش ہوتا ہے۔ اس پر کون خوش ہوتا ہے؟ شیطان خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا اس بات کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز نو قائم کرو، نماز نو قائم کرن دا مطلب ہور ہوندا ہے، پڑھنے دا مطلب ہور ہوندا ہے۔ لوگاں نے نماز پڑھی تا ہے پر قائم نہیں کیتی، اس واسطے اللہ نے پڑھنے دا سرے تو پورے قرآن دے اندر ایک آیت بھی کوئی نہیں جتھے اللہ کیا ہوئے اقرأ الصلاۃ کہ نماز نو پڑھو، نہ اللہ جتھے بھی حکم دیندا ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز نو لوگوں قائم رکھو۔ قائم او چیز ہوندی ہے جیڑی ڈگے نہیں تے جیڑی چیز گر ونجے او قائم نہیں ہوندی، جیڑی چیز ہمیشہ کھلتی رہے او قائم ہوندی ہے، جیڑی کدے کھلو ونجے کدے ڈگ پوے او قائم نہیں ہوندی، وہ چیز قائم عمارت قائم تاراں دیے جو برقرار رہ ونجے، عبادت برقرار تاراں دیے جو پنجے بندہ پڑھے، جماعت نال پڑھدا ہوئے، لوگ سستی کریں دن پڑھ دیتا ہیں پر سستی نال ٹائمی با ٹائمی نماز پڑھ دین۔ اللہ کریم فرماتا ہے میرا پیغمبر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، میں نے نماز تو وقت پر فرض کی ہے۔ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں جہنم کے اندر اللہ نے ایک وادی بنائی ہے، اس وادی کا نام ویل ہے، اور اس ویل کے اندر اوپر جہنم کے سارے طبقے ہیں، اور وہ وادی ویل نیچے ہے، اوپر جہنم کے اندر جہنمیوں کو جلایا جائے گا اور جہنمیوں کو سزا دی جائے گی، ان کا جو پسینہ نکلے گا، ان کی جو پیپ وجود سے نکلے گی، خون اور گردہ نکلے گا، وہ نیچے اس وادی ویل کے اندر جمع ہو جائے گا، اور اللہ ان لوگوں کو اس وادی ویل کے اندر ڈالے گا جو پڑھتے تو ہیں پڑھتے دی پابندی نہیں کر دے، اپنی مرضی دے نال پڑھ دے نے، اثر دی پڑھنی ہوئے تے مغرب تو سرے چڑھ ویندی ہے، مغرب پڑھنی ہوئے تے عشاء تو سرے چڑھ ویندی ہے، اپنی مرضی دے نال، سستی دے نال، تکاہل دے نال، غفلت دے نال پڑھ دے نے، چٹی سمجھ کے نماز پڑھ دے نے، ادا کرنے دی نیت نال پڑھ دے کہ چلو فرض ادا ہو گئے جان چھٹ گئی ہے۔ یہ جو لوگاں نو اللہ دے رسول فرما دے نے کہ وادی ویل جہنم دے اندر خصوصی طبقہ بنایا گیا ہے سستی کرنے والے واسطے، تے جڑے سروں پڑھ دے نہیں انہاں دا بھی کچھ ہونا چاہیے نا، انہاں دے بارے آ سن، جنتی جنت چلے گئے، جہنمی جہنم دے اندر چلے گئے، جنتی دے دل خیال آیا جو کچھ لوگ میرے نال دنیا تے محلے دے اندر دیوار نال دیوار ہی اج مینوں اج جنت تے نظر نہیں پیاندا۔ اللہ فرماندا ہے جنتی نس پونے جنت دے اندر سارے بالا خانے تکسی کے کیڑے کوٹھے وچ بیٹھے میرا سنگی، میرا دوست، میرا پڑوسی، حتیٰ کہ چلتے چلتے وہ ساری بہشت برین کو چھان کرے گا، ساری بہشت برین کی پڑتال کرے گا، لیکن وہ آدمی اس کو ملے گا نہیں، وہ آدمی نہیں ملے گا۔ پھر وہ دل میں سوچے گا کہ اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو دوسرا گھر پھر جہنم، یہ تیسرا گھر تک کوئی نہیں، وہ جہنم والے پاسے لگا رہا ہے، حتیٰ کہ جہنم والے پاسے گیا ہے تے ایتھوں سیخاں گرم تپے ہویا سری ہے، اندے کنے چ ٹپے کھڑے نے، اگ سینے دے اوتے لگی کھڑی ہے، حتیٰ کہ اودی زبان اتھوں نکل کے تے قدماں تک لٹکی ہوئی ہے، اونوں اس طرح ٹنگیا ہویا جویں بکرے نوں کسائی ٹنگ کھلوندے نے اپنی دکاناں دے اوتے۔ ان جہنم دے اندر جلدا پیا ہے، سڑدا پیا ہے، جس ٹائم اس بہشتی دی نظر پونی ہے اودا دل دہل ونجنا ہے اتنی میرے سنگی نو عذاب پہ آندا ہے، اتنی میرے ہمسائے نو عذاب پہ آندا ہے، آخر جرم کیڑا کیتا سی، خطا کیڑی کیتی سی، جا کے پوچھا تا صحیح، جڑے ویلے او بہشتی جا کے اس جہنم دے او اعلی خانے دے وچوں نظر مار کے جھانک کے دیکھدا ہے، اس دی نظر پیندی ہے جہنمی دی کہ تا فلانا میرا دوست آیا کھڑا ہے، اس ٹائم جنتی دے ہاتھ وچ پھل فروٹ وی ہونے، او کھا وی رہیا ہونا تے ادے او دیکھ وی رہیا ہونا جو کسے پاسوں
مینوں نظر آ ونجے او پھل فروٹ کھاندا کھلاونا ہے اتنی دیر دے اندر جہنمی دی نظر پے وجنی ہے جو میرا سنگی پریشان ہو کے کسے نو ویکھدا وندا ہے اچانک ایک دوسرے نو ویکھ کے کہندے افیزو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ او میرا یار تے سنگیا اے پھل جڑا ہاتھ وچ لے کھڑا ہے میرا دل کریندا ہے کہ پھل مینوں دے چا اگر پھل نہ دے تے ایدا چھل وی مینوں دے چا پھل سارا نہ دے تے کم از کم او مما رزقکم اللہ جیڑی اللہ تینوں نعمتاں دتیاں او تے تو کھا لیا نہیں اے کیلے دی چھل میرے والے پاسے سٹ چھوڑے ہا اے انار دی کھلڑی میرے پاسے سٹ چھوڑے ہا جیڑا کچھ دل کردا یار دے جہنم وچ سڑ سڑ کے تے اکا بالکل بے چین ہو گیا جہنمی منگدا ہے اس کولوں آدا کہ افیزو علینا من الماء مینوں پانی دا گھٹ چا دیویا او آدا پانی دیون دی مینوں اجازت کوئی نہیں پھل دیون دی اجازت کوئی نہیں او آدا وا یارا میری یاری دا لحاظ چا کریا چلو پانی تا مینوں بہشت والا نہیں دیندا اپنے منہ والی تھوک بھی میرے پاسے چا سٹیا تے میرا یقین ہے جو بہشتی دی تھوک بھی میرے تک پہنچ ونجے تے میرے سینے دی اگ ٹھنڈی ہوے سی لیکن ابو بہشتی جواب دینا ہے اج میں مہمان تے اللہ میرا میزبان ہے تے میزبان دی مرضی تو بغیر مہمان کسے نو کوئی چیز دے سکدا ان اللہ حرمہما علی الکافرین تے میزبان دا اعلان ہے کہ جہنمیاں واسطے جنت دیاں چیزاں میں حرام کر دیتی ہیں جہنمی واسطے ساری چیزاں حرام کر دیتی ہیں وہ آدھا یار جڑیاں چیزاں تو منگدا پیا اے تا میں نہیں دے سکدا میں تینوں تکڑے واسطے آیا تے ہن تیرا حشر ویکھ کے میرا دل ڈر گیا ہے چلو میں واپسی تے جا رہا پر ایک تا مینوں دسیا سلککم فی سقر اس دہکدی ہوئی اگ دے اندر اتنی بڑا عذاب تینوں جو اللہ دیتا ہے کیا گناہ کیتا ہے گناہ کیڑا گناہ کیتا ہے تو جہنمی جہنم دے وچوں بول کے آکھدا ہے کہ ایک گناہ کیتا ہے جیندی اتنی بڑی سزا ہے کتنے گناہ ذرا اے سورت اے آیت توجہ نال گھراں وچ پڑھی کرو ایک گناہ کیتا ہے وہ آدھا بول کیڑا گناہ کیتا ہے آدھا لم نکو من المصلین تسا نماز پڑھ دے آوے تو میں نماز نہ پڑھدا ہم تانوں نماز دا انعام ملیا ہے مینوں نماز نہ پڑھنے دی سزا مل رہی ہے اگر میں نماز پڑھ لواں تے اج مینوں بھی عذاب نہ ملیا تو مینوں دنیا تے آکھدا رہ گئی وہ ڈر وج قیامت آون والی ہے ڈر وج انسان حساب و کتاب آون والا ہے محشر لگن والا ہے حشر دا میدان آون والا ہے تے میں تانوں آکھدا بھی کنا نکذب بیوم الدین کہ یار قیامت اجر بہت دور ہے اجے تا میں جوان بڈھا ہویا بھی کوئی نہیں تے اجے اتنی جلدی قیامت آون لگی ہے وعدہ و نا مراد موت زیادہ قریب کھلتی ہے اس کو ڈر ونجیا آکھے کھڑ پینچ ہو سا تے تا موت آسی جوانا تے موت نہیں آندی حالانکہ موت جدا دیے نہ جوانی نو ویکھ دیے نہ بچپن نو ویکھ دیے نہ لڑکپن نو دیکھ دیے نہ جیندے نو ویکھ دیے نہ قریبی نو ویکھ دیے نہ بعیدی نو ویکھ دیے موت دا جدا وقت آ ونجے وہ اٹل وقت ہوندا ہے اس وقت دے اندر اس بندے دے اوتے او قانون لاگو ہو ویندا ہے اس واسطے بندہ اس چیز تو کدے اپنے آپ نو بچا نہیں سکدا موت آ ونجے تے سلیمان پیغمبر بھی اس تو بچ نہیں سکدا اسرائیل آ گیا دے حضرت جی حاضر ہو گئے آکھے کیویں آئے ہو آکھے میں تا موت دا فرشتہ میں تا روح کڈن واسطے آیا حضرت سلیمان علیہ السلام آدھر وہ یار جڑ بیت اللہ میں بنویندا پیا مسجد کھلا بنویندا جڑ میری مسجد کچی ہے اینو پکا بھی بناونا ہے بلڈنگ بھی بناونی ہے تے بڑے بڑے کام کراونے نے مسجد مینوں بناون دے تے بعد وچ موت دینی او آدا نا جی مسجد جانے تے مسجد والے جانے اساں تا جان کڈ کے ونجنی ہے
اتنے منٹ سیکنڈ رہ گئے نہیں، جو کچھ کرنا ہی کر لے، جدو وقت پورا ہو گیا میں نہیں دیکھنا جو تو وقت دا بادشاہ ہے، میں نہیں ویکھنا جو تیری شاہی پہ چل دی ہے، تیرا تخت و تاج پہ چل دے، میں نہیں ویکھنا جو تو بادشاہ بھی ہے، مشرق دا بادشاہ، مغرب دا بادشاہ، شمال دا بادشاہ، جنوب دا بادشاہ، حتیٰ کہ ہوا دا بادشاہ، چرند پرند انسانہ دا بادشاہ، اتنی بادشاہی سلیمان پیغمبر دی جو ہوا نو اپنے تابع کیتا سی، ہوا نو کہندا کہ میرے تخت نو اڑا، صبح سویرے چلے ہوا تے شام توڑی 2 مہینے دا سفر کریں دی، اتنی بڑی بادشاہی ہے، لیکن جب موت دا ٹائم آیا تے اسرائیل نے کچھ بھی نہیں تکیا، روح کڈ کے تے ونجن لگے، روح کڈ کے معلوم ہوتا ہے موت جدا ونجے پھر انسان نو مہلت ملدی، اللہ دا لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، ساڈا قانون ہے کہ مرن والے انسان دی زندگی دے اندر 1 منٹ نہ اضافہ کر دے تے نہ کمی کر دے، وقت پورا ہو ونجے تے 1 منٹ مہلت نہیں دیندے، وقت پورا نہ ہوے تے 1 منٹ روح پہلے نہیں کڈ دے۔ اس واسطے جہنمی جہنم دے اندر آکھدا ہے کہ میرا جرم یہ سی کہ تساں قیامت کو ڈریندے رہ گئے ہو، موت کو مینوں ڈراندے رہ گئے ہو، لیکن میں تانوں مذاق نال ٹالدا سا، کنا نکذب بیوم الدین، میں جھٹلاندہ رہ گیا، اپنی گپاں دے اندر رہ گیا، حتیٰ کہ اجا توڑی میں سنبھلیا نہ سا، حتیٰ اتانا الیقین کہ موت نے میرے اوتے آ کے حملہ کر دیتا ہے، اجے توڑی جوانی بھی نہ چڑھیا اجے تھوڑی مزے دنیا دے نہ چکے ہمیں تے پہلے مینوں موت نے آ کے مار دیتا ہے، اس واسطے مرنے تو بعد بندہ پچھتاوے، وہ پچھتاوا فائدہ نہیں دیونا، اج وقت ہے، موقع ہے، توبہ کر لو، موقع اللہ دیتا ہے کہ اپنی اصلاح کر لو، موقع اللہ دیتا ہے عقیدے دی غلطی ہے تاں بھی ٹھیک کر لو، عمل دی غلطی ہے تاں بھی ٹھیک کر لو، قیامت والے دن غلطی لے کے نہ ونجی، گناہ لے کے نہ ونجی، جرم لے کے نہ ونجی، اتھے تینوں کوئی مہلت ملنی کوئی نہیں، اٹھے مہلت۔ آج تا لوگ رمضان واسطے نمازاں پڑھ لے تے اگے پیچھے مسیت نہیں آتے، کیا تینوں گارنٹی ہے کہ اگر میں سال پورا مسیت نہ ونجا تے میں جیندا رہا سا جو اگلے سال پھر توبہ کر لے سا؟ تو جڑا بندہ توبہ دی امید نال گناہ کردا ہے جو میں یہ گناہ کر کے تے پھر توبہ کر لے سا، پھر اللہ کو معافی مانگ لے سا، حدیث چاہتا ہے کہ اس دے نال دا بدبخت اللہ دی نظر وچ ہور کوئی نہیں۔ جڑا گناہ کر رہا ہو اس نو پتہ ہے کہ گناہ ہے، پھر آ کے کل معافی چاہ مانگ سا، اج رمضان آ گیا توبہ کر لئیے، پھر اگلے رمضان تک گناہ کر سکتے، اگلے رمضان وچ اس نے ماحول بنایا ہے، عبادت نو ماحول تے کھیل کود بنا دیتا ہے، حالانکہ عبادت بندے دے اوتے ہمیشہ فرض ہے، عبادت بندے دے اوتے، اس واسطے میں آکھدا کہ فصلی بٹیرے نہ بنے کرو، عبادت اللہ دی کرنی ہوئے تے ہمیشہ کرو، نہیں کرنی تے ہمیشہ واسطے منکر ہو ونجو، پھر چند دہاڑے دی عبادت، چند دہاڑے دی بہار، چند دہاڑے دے مزے، چند دہاڑیاں دے آنے جانیاں انہاں نو چھڈ دیو، اگر مسلمان بننا ہے تے ابو بکر صدیق علی کار بنو، اگر کافر بننا ہے تے ابو جہل علی کار بنو، جڑا بیت اللہ وچ کھڑ کے آدا اللہ تیرا محمد سچا ہے تاں بھی نہیں منیندا، تیرا قرآن سچا ہے تاں بھی نہیں منیندا، پتھراں دی بارش برسا دے تاں بھی نہیں منیندا، اگر بندہ مننے تے یقین کامل رکھ کے اللہ نال ساری چیزاں پوریاں کر کے مننے، نہ مننے تے پھر ادھے منن نالوں فائدہ، تا قرآن آدھے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، بندہ ایمانداری وچ داخل ہوئے تا کافتن مکمل داخل ہوئے، ادھا پورا داخل ادھا ہوئے تے ادھا نہ ہوئے، اس ادھے نالوں بندہ چنگا جو داخل ہوئے ہی نہ، اگر ہوئے تے پورا اسلام وچ داخل ہوئے، او دا ظاہری اسلام نال مزین، او دا باطن ایمان نال مزین، اے ہے اسلام تے عبادت دا مزہ۔ ایک مثال اور سنا دے، ٹائم تھوڑا نہیں ہے، اچھا جی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہے ان کا؟ بڑے بابا جی، 11ویں شریف والے بابا جی، لوگ تو ان کی 11ویں دیتے ہیں پر وہ اللہ کی 11ویں دیتا تھا، وہ کس کی دیتا تھا؟ وہ اللہ دی عبادت کرتا، تو سب بے شک اس دی کرو، وہ سبق دیتا ہے کہ لوگوں کس دے گے جھکنا ہے۔ آج رہا حال انہوں نے دیکھ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں ایک دن میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے صبح سویرے
تہجد کے ٹائم پر اٹھا، تہجد کے لیے اٹھ کے میں نے وضو کیا، آ کر تہجد کی رکعت پوری کرتا ہوں۔ جو ہی تہجد کی نماز میری مکمل ہوتی ہے، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ساری زمین بھی میرے سامنے روشن ہو گئی، سارا آسمان بھی میرے سامنے روشن ہو گیا۔ اس روشنی کے اندر میں گھرا ہوا ہوں، درمیان میں چپ کر کے خاموش ہو کے بیٹھا ہوں۔ اچانک اس روشنی سے آواز آتی ہے، عبد القادر آج تک تو نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، بڑی تکلیفیں کی ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تو نے نماز پڑھی ہے، گرمی کے موسم میں نیند کو چھوڑ کے تو نے نماز پڑھی ہے، نہ گرمی کو دیکھا ہے، نہ سردی کو میں دیکھا ہے، نہ دھوپ کو دیکھا ہے، نہ سائے کو دیکھا، نہ ٹھنڈ کو دیکھا ہے، کسی چیز کا تو نے لحاظ نہیں کیا، ہر حال میں تو نے اللہ کی عبادت کی ہے، ہر حال میں تو نے اللہ کو راضی کیا ہے، ہر حال میں تو اللہ کے لیے سارے کام کرتا رہا۔ عبد القادر آنا ربوں کا، میں تیرا رب بول رہا ہوں، میں تیرا رب بول رہا ہوں۔ آج میں تمہیں ایک اعلان عذاب سنانا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد عبد القادر میں رب کی طرف سے آپ کو آزادی ہے۔ آپ کو کیا ہے؟ آج کے بعد تیرے اوپر نماز فرض نہیں ہے، آج کے بعد روزہ تیرے اوپر فرض نہیں ہے، تہجد پڑھنا ضروری نہیں ہے، نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے، شریعت کے جتنی فرض فرائض تیرے اوپر اللہ نے مقرر کیے، آج اللہ وہ ساری چیزیں واپس لیتا ہے۔ آج کے بعد بس جتنی زندگی کے لمحات ہیں کوئی عبادت کرنے کی ضرورت۔ یہ آواز ہے ایک روشنی سے، اگر یہ آواز سانو ابھی تو ساری تا عید ہے، ساری کے ہو گئی ہے عید ہو گئی، جو شکر ہے اللہ آواز کا دیتی ہے۔ میں تو بڑا تھکا پیا ہوں، نمازاں پڑھ پڑھ کے مسیت ہی گس گئی تے میرا متھا بھی گس گیا سی، اس واسطے اللہ شکر ہے میں عبادت ہوں۔ لوگوں نے آخیا یار میں آزاد ہو گیا، ہوں تسا جاؤ تو تہاڈا خدا جانے، پر وہ عبد القادر جیلانی ہے۔ وہ کون ہے؟ عبد القادر جیلانی جڑا ہے نرا رحمانی، جس نو لوگ کہندے سبحانی، او واقعی اللہ دا بندہ سی، واقعی عبد القادر قادر دا بندہ ہے۔ کس دا؟ نا دے اندر بھی توحید موجود ہے، نا دے اندر بھی او جے دے نا دیا یارویاں دیندا ہے، جے دے دربار تے سجدے کردا ہے، جس دے نا دے دو تقسیم کردا ہے، ذرا او دے نا والے پاسے توجہ کر، جو دا نا ہے عبد القادر، قادر دا بندہ، رحیم دا بندہ، کریم دا بندہ، اکرم دا بندہ، ارحم دا بندہ، اشفق دا بندہ، رب دا بندہ، خالق دا بندہ، مالک دا بندہ، رازق دا بندہ۔ قادر اس نو کہندے تے عبد اس نو کہندے، عبد منگڑ والے نو کہندے تے قادر دیون والے نو کہندے۔ تیرا تا نام ہی مسلمان والا کہنی، تو آدھے رسول بچ، تو کہنا رکھے اے کون ہے جی رسول بچ کے، اے کون ہے جی نبی بچ کے، اے کون ہے جی حسین بخشے، اے کون ہے جی پیر بچ کے، اے کون ہے اے پیر بخشے، اے جی کون ہے پیرے دیتا ہے، اس نو پیرا نے دیتا ہے، پیرا نے بخشا ہے، رسولہ نے بخشا ہے، نبیاں نے بخشا ہے، پر انہاں دا نام سن حضرت عبد القادر جیلانی نے اپنے پتر دا نام رکھا ہے عبد الوہاب۔ پتر دا نام کیا ہے؟ اپنا نام عبد القادر، قادر دا بندہ، تے پتر دا نام عبد الوہاب، وہاب دا بندہ، وہابی، وہاب دا بندہ، او دے پتر دا نام ہے وہاب۔ وہاب کہندے دیون والا، بخشش کرن والا، عنایت کرن والا، رحمت کرن والا تے برکت کرن والا۔ عبد القادر اپنے نام دے اندر بھی توحید تے پتر دے نام دے اندر بھی توحید، کہ پتر مینوں دیون والا کون ہے؟ عبد الوہاب، اسے وہاب نے دیتا ہے تے اسے دے نام دا قربان ہے۔ توجہ ہے؟ یہ گل چلو سمنی سی، اصل گل سنو۔ وہ کہنے کہ جب یہ آواز آئی ہے اس ٹائم میں فوراً قرآن پاک اٹھایا۔ کیوں اٹھایا؟ قرآن پاک اٹھایا۔ جو قرآن پاک کے اندر اگر یہ بات مل گئی تو سچی ہے، اگر یہ بات قرآن میں نہ آئی تو میں اس بات کو مانتا نہیں ہوں۔ آواز آئی ہے کہ میں تیرا رب ہوں، پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اگر اللہ کی واقعی آواز ہے تو پھر قرآن کے اندر وہ آواز ضرور ملتی جلتی ہوگی، چونکہ کلام اللہ کا قرآن ہے، قرآن اللہ کی زبان ہے، قرآن اللہ کا فرمان ہے، قرآن اللہ کا پیغام ہے، قرآن اللہ کی کلام ہے۔ اللہ
اللہ کی قلم سے لکھا ہوا ہے، اللہ کی زبان قرآن بن کر آیا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ زبان اور وہ زبان آپس میں ایک جملہ مل گیا تو بات سچی اور کھری ہوگی، اگر یہ بات قرآن سے نہ ملی تو یہ آواز قرآن کی نہ ہوگی۔ آخر وار کہتے ہیں کہ میں قرآن کو دیکھتا ہوں، قرآن کے 14ویں پارے کے اندر اللہ کی آیت مجھے مل جاتی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ یَأْتِیَکَ الْیَقِین۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرا پیغمبر عبادت اس وقت تک تیرے اوپر ضروری ہے جب تک تیرے اوپر موت نہ آئے۔ زندگی تک نماز پیغمبر تے معاف کوئی نہیں، زندگی دے اندر نماز روزہ پیغمبر تے معاف کوئی نہیں، صداقت امانت دیانت پیغمبر تے معاف کوئی نہیں، تے میں کون جس نو اللہ کے جو تیرے اوتے میں ساریاں چیزاں معاف کیتیاں، میں تا نبی دا غلام، غلاماں دا بھی غلام، پھر غلاماں دا بھی غلام، تے مینوں اللہ اتنی آزادی پہ دیندا ہے تے اپنے نبی نو تا آزادی، اللہ دے نبی دا تا اے حال ہے، بیماری دے عالم دے اندر حدیث سے چاہتا ہے کہ حضرت عباس دے کندھے دے اوتے ہاتھ رکھیا ہے، حضرت علی دے کندھے دے اوتے ہاتھ رکھیا ہے، تھوڑا جہا محسوس کیتا ہے جو چلنے دی طاقت ہے، تخطان فی الارض، حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے پیغمبر دو آدمیوں کا سہارا لگا کے مسجد کی طرف جاتے ہیں، زمین پر گھسیٹ لگ جاتی ہے، پاؤں کے نشان لگ جاتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر بیماری کے اتنی شدید عالم کے اندر بھی نماز کی پابندی کر رہے ہیں، تو میں کون ہوں جس کو اللہ چھٹی دے رہا ہے، جس کو اللہ آزادی دے رہا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آواز اللہ کی نہیں ہے، کہ اللہ کے دشمن کی آواز ہے جو میری عبادت میں خلل ڈالنا چاہتا ہے، جو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ ہن جڑی کر لئی بس کر، جڑی کر لئی اور کہ پورا مہینہ تترا دے پڑھدا رہے، اور کیڑی ضرورت ہے مسیح تے ونجن دی؟ پورا مہینہ بادشاہ تلاوت کیتی ہے، نماز ہی پڑھن، نفلی پڑھن، پاس ہوئے کافی ہے۔ یہ دھوکہ کس دیتا ہے؟ شیطان نے دھوکہ دیتا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہندے کہ جداں میں قرآن چ ویکھیا تے میں آکھیا لا حول ولا قوت الا باللہ، میں جو ہی لا حول ولا پڑھے تے روشنی ختم، روشنی ساری روشنی ختم ہو گئی ہے، زمین دی روشنی ختم، آسمان دی روشنی ختم، پھر وچوں آواز دیتی، پھر آواز دیتے سی او عبد القادر تینوں اللہ نے جڑا علم دیتا ہے اس علم دی وجہ نال تو مینوں پہچان گیا جو میں شیطان ہاں، ورنہ تیرے نال دے 70 ولی میں گمراہ کیتے انہاں نوں دھوکا دیندا تے وعدن واقعی اللہ دی آواز ہے او تا گمراہ ہو گئے، پر تو اللہ دا سچا عالم ہوے، قرآن نو جاننے والا بڑا عالم ہوے، بڑا مفسر ہوے، بڑا شیخ الحدیث ہوے، اس علم دی وجہ دے نال بچ گیا ہے۔ شیخ عبد القادر دا لعنت ہوئی خدا دی، ورنہ مراد میں کو اپنے علم دے اوتے ناز کوئی نہیں، مت میں کو گمراہ پیا کرے نہیں، جو عبد القادر نو علم دا حوالہ دیوا تے دل وچ خیال آ ونجے جو عبد القادر کوئی بڑی شے ہے، بڑا عالم ہے، بڑا شیخ الحدیث ہے، بڑا مفسر ہے، عبد القادر دے نا مرادا مینوں اپنے علم نے نہیں بچایا، میرے عمل نے نہیں بچایا، میری تہجد نے نہیں بچایا، میرے فرض نے نہیں بچایا، میرے نفل نے نہیں بچایا، میری صداقت امانت دیانت ولایت عنایت نہیں بچایا، میری دنیا دے اندر شجاعت و ملت و حکمت نہیں بچایا، مینوں اگر بچاون والی ہے الا ایت غمدنی اللہ برحمت منہ، اگر مینوں اس تیری گمراہی دے پھندے تو بچایا تے اللہ دی رحمت نے۔ عبد القادر نو کس چیز نے بچایا ہے؟ اللہ دی رحمت نے بچایا ہے، تے تو پھس ونجے تے تینوں کون بچا سی؟ ہاں 11ویں والا آدھے لے 11ویں والے دن تے ڈبی ہوئی تر جائے، آخدا کہ نہیں آخدا؟ لے 11ویں والے دن تے ڈبی ہوئی تر جائے، ڈبیا ہوا تو تار دے انہاں کولوں۔ عبد القادر آدھا جے میری ڈب ونجے تے میری تارن والا کون ہے؟ مینوں بچاون والا کون ہے؟ اس واسطے شیطان حملہ کرے تے شیطانی حملے تو بچن واسطے کون سہارا بندا ہے؟ اللہ دی رحمت سہارا بندی ہے، اللہ دی رحمت تا سہارا بندی ہے جو بندہ اللہ دی عبادت وچ لگا ہوئے، نماز وچ لگا ہوئے، روزے تے حج زکات وچ لگا ہوئے۔ جو بندہ عبادت تو نسیا ہوئے تے اللہ دی رحمت سہارا نہیں بندی، جے بندہ اللہ دی عبادت وچ پھسیا ہوئے تے اللہ دی رحمت سہارا بندی ہے، جے بندہ اللہ دی عبادت تو نس
ونجے تے رحمت اس کو لو ہٹ ویندی ہے، جے بندہ اللہ دی عبادت وچ کھب ونجے تے تو رحمت دا نزول ہوندا ہے۔ اس واسطے اج دے سبق دے اندر اے گل یاد کرنی ہے، جو اللہ دی عبادت ہمیشہ کرنی ہے، ہر روز کرنی ہے، ہمیشہ واسطے عبادت کرنی بھی اللہ دی ہے، کرنی بھی وقت دے اوتے تے کرنی بھی ہمیشہ ہے۔ اے ترے چیزاں بندہ تو اپنے پلے تے بن، اللہ فرماندا ہے پھر تیرے گناہ تیرے پلے میں نہیں رہن دیندا۔ اپنے وقت دی عبادت تے اوتے فرض ہوے تے فوراً ادا کر، اگر تیرے اوتے عبادت فرض ہوے تے ہمیشہ عبادت کر، اگر تیرے اوتے عبادت فرض ہوے تے اللہ نو راضی کرن واسطے کری، لوگاں نو خوش کرن واسطے عبادت تیری قبول۔